سید التابعین سید ابن المسیب جو علم، اعلیٰ حفاظ و ذہانت اور تقوی میں اول مرتبہ رکھتے تھے، قدیم ترین صحابہ عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم اثر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل کرے، نے ابو ہریرہ کی بیٹی سے ان کے مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا اور ان کی حدیث کی وصیت بیان کرنے کے ماہرانہ صلاحیت کی وجہ سے شادی کی تھی، اور وہ کثرت سے روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ آپ نے تقریباً 40 مرتبہ حج کیا۔ سید ابن مسیب اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتے تھے کہ کہیں وہ اس دنیا کے بہکاوے میں نہ پڑ جائے، اس لیے آپ نے اس کی شادی خلیفہ عبد المالک ابن مروان کے بیٹے سے نہیں کی بلکہ اپنے شاگرد ابن ودا سے سستے جہیز میں کر دی۔ ابن ودا اپنی شادی کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی جایا کرتا تھا اور میں ابن المسیب کے حلقے احباب میں حاضر ہوتا تھا اور لوگوں کو بھی دعوت دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے دینی محفل سے کئی دنوں تک غیر حاضر رہا تو انہوں نے ارد گرد سے میرے بارے میں پوچھا لیکن انہیں کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ جب میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور پوچھا، ابو آدھا کہاں تھے؟ میں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو میں ان معاملات میں مصروف رہا۔ انہوں نے کہا تم نے ہمیں بتایا نہیں تمہاری اس تکلیف کے بارے میں، ورنہ ہم تمہاری مدد کرتے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو اچھا اجر دے۔ میں وہاں سے اٹھنے کے لیے بے چین تھا لیکن انہوں نے مجھے اس وقت تک روکے رکھا جب تک حلقے میں موجود سب لوگ چلے گئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم نے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے اور مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میں ایک ایسا نوجوان ہوں جس نے یتیم کی طرح پرورش پائی اور مسکین کی طرح زندگی گزاری، اس کے علاوہ میرے پاس صرف 2 یا 3 درہم ہیں۔ شیخ نے کہا میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ تو میں نے اپنے الفاظ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو سب پتہ چل گیا ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایسے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسا شخص آئے جس کا دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر لو، اور میں نے تمہارے پاس دین اور اخلاق کی تسخین پائی ہے۔ پھر آپ نے ہمارے قریب موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں بلایا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کی اور اپنی بیٹی کی مجھ سے منگنی کر دی اور اس کا مہر 2 درہم کر دیا۔ اس طرح وہ مجھے مل گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ حیرت اور خوشی میں کیا کہوں۔ پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور اس دن میں نے روزہ رکھا اور مغرب کی اذان تک ٹھہرا رہا۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور کھانے میں روٹی اور گھی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے 1 یا 2 نوالے لیے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی اور پوچھا کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ انہوں نے کہا سید، خدا کی قسم سید ابن المسیب کے علاوہ ہر وہ شخص جس کا نام سید ہے میرے ذہن سے گزرا۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھولا تو سید ابن المسیب کو سامنے موجود پایا۔ میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی میرے سے شادی کے بارے میں اپنا ارادہ بدل دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں آج آپ کے پاس آنے کا حقدار ہوں کیونکہ میری بیٹی اللہ کے قانون کے مطابق آج ظہر کے بعد آپ کی بیوی بن جائے گی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے کہا آپ اسے میرے پاس لائے ہیں؟ میں نے دیکھا وہ ایک لمبے قد کی خوبصورت لڑکی تھی۔ شیخ نے اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی اللہ کے حکم اور رحمت سے اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر میں نے پڑوسیوں کو بلایا اور کہا سید ابن المسیب نے آج مسجد میں میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں، اس لیے آؤ اور ان سے ملو تاکہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کر سکوں۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سید نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی اور وہ اس سے لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ کو خلیفہ کے بیٹے پر ترجیح دی؟ اور میں نے کہا ہاں، اور وہ یہاں میرے گھر میں ہی ہیں، آ کر دیکھ لو۔ پڑوسیوں نے میری بات کا یقین نہ کیا اور گھر آ کر ان کا استقبال کیا۔ اس نے فرزند المسیب کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنایا۔ ان کے ساتھیوں میں سے کچھ نے ان سے پوچھا آپ نے امیر المومنین کے بجائے اپنی بیٹی کی شادی عام مسلمان آدمی سے کیوں کرنا چاہیے؟ المسیب نے کہا میری بیٹی میرے لیے انمول ہے اور میں نے اس کے لیے بہترین چیز تلاش کی۔ انہوں نے ان سے کہا وہ کیسے؟ المسیب نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ امیہ کے محلات میں چلی جائے اور نوکر اور حاشم اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ خود کو خلیفہ کی بیوی سمجھے تو اس کے دین کے بارے میں کیا ہوگا اور اس کا دین کہاں جائے گا؟ ابن المسیب کی وفات الوالد بن عبد الملک کی جانشین میں 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ابن المسیب پر رحم فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.